وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مومن ہم شروع کر رہے ہیں۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، تو اے نبی ان کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ 4 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، جو ہی آنکھیں بند ہوں گی تو ہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ان سے قبل قوم نوح نے اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے جھٹلایا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کر لیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ وہ باطل کے ساتھ حق کو شکست دے سکیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، تو میرا پکڑنا کیسا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم ان لوگوں پہ صادق آ گیا جن لوگوں نے کفر کیا، وہی آگ والے ہیں۔ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے قبل یہ قومیں جب انہوں نے سرکشی اختیار کی تو ان کو سزا سنا دی گئی، تو تم بھی کسی دھوکے میں نہ رہنا، ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب تمہیں بھی اچانک آ لے۔ وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو نے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے سنبھال لیا ہے، ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک طرف تو کفار مکہ کو پرانی قوموں کے حالات سنائے جا رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کہ ظلم و ستم کا شکار تھے،
کہ اللہ اور اس کا نبی تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور وہ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے انہیں تو معاف کر دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں جنت، ہمیشگی کی جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا میں سے، ان کے باپوں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جنت میں داخل کر دینا، تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو برائیوں سے بچا لینا، اور جس کو تو نے اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لیا تو تو نے ان پر اس پہ رحم کر دیا۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یوم حشر حساب و کتاب کے دوران دہشت کے مارے کسی کو اپنے عزیز رشتہ دار یاد ہی نہ ہوں گے، تاہم جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے انہیں اپنے والدین، بیویاں اور اولاد یاد آئے گی۔ اب ان میں سے جو ہوں گے تو جنتی، مگر ان کے درجات نچلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بھی اونچے درجات عطا کر کے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ ہاں، وہ رشتہ دار جو کہ دوزخ میں رہ گئے، پھر ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا، آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی بخشی۔ روح اور جسم کے ملنے کا نام زندگی ہے، اور جب روح اور جسم علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس کو موت کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ روح کی تخلیق کا ہے، چونکہ جب عالم ارواح میں انسان ہوتا ہے تو روح جسم کے بغیر ہوتی ہے، تو اس کو بھی موت کہا گیا ہے۔ پھر انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہاں روح اور جسم مل جاتے ہیں، یہ زندگی ہے۔ زندگی کے خاتمے پر دوبارہ موت ہوتی ہے، تو یہ 2 موتیں ہو گئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب دوبارہ کھڑا کریں گے تو یہ 2 زندگیاں ہوں گی۔ تو جو عالم ارواح میں انسان رہتا ہے اس کو بھی یہاں موت ہی کہا گیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا یہاں اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا یہ حال اس لیے ہوا کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے۔ تو اب فیصلہ اللہ عالی شان اور بڑے کے ہاتھ میں ہے، یعنی اب تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ وہی ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، اور ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اور اگرچہ کافر برا ہی کیوں نہ مانے، وہ بلند درجوں والا ہے، بڑے عرش کا مالک ہے، بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ قیامت کے دن کو یہاں ملاقات کا دن کہا گیا ہے کیونکہ یہاں اگلے اور پچھلوں کی ملاقات ہوگی، فرشتوں کی ملاقات ہوگی، اور خود اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ اس دن لوگ سب کھلے میدان میں ہوں گے، اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ اکیلے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یوم قیامت زمین کو اپنے ایک مٹھی میں لے لے گا، دائیں ہاتھ میں آسمان لے لے گا، اور پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ ہم ابھی یہ آیت پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن سوال کریں گے بتاؤ آج کے دن بادشاہی کس کی؟ کسی کو جواب دینے کی ہوش نہ ہوگی۔ مدتوں بعد
अल्लाह ही की तरफ से जवाब आएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कख्खार, अल्लाह अकेले जबरदस्त की आज बादशाही है। आज के दिन हर नफ्स को बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया होगा। आज के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला तो जल्द हिसाब लेने वाला है। ए नबी, उन्हें करीब आने वाले दिन से डराइए जिस दिन दिल हलक तक पहुंचे होंगे। वो अपने गम को पी रहे होंगे। गम किस बात का? अजाब को सामने देखेंगे। जिनकी सारी उम्र इबादत करते रहे, वो उस दिन इबादत से इनकार कर देंगे। न सिर्फ इबादत से इनकार कर देंगे बल्कि इनसे बरी हो जाएंगे। दुनिया में दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा। तमाम अमाल हसरत बन जाएंगे। तो उस दिन वो अपने गम को पी रहे होंगे। जालिमों का उस दिन ना तो कोई दोस्त होगा, ना कोई ऐसा सिफारशी होगा जिसकी बात मानी जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत नजरों की खयानत को भी जानता है और जो सीने छुपाते हैं। अल्लाह ताला तो हक के दरमियान हक के साथ फैसला करेगा, और वो लोग जो जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो तो किसी किस्म का फैसला कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। उन्हें तो अपने बारे में इख्तियार नहीं होगा कि कम से कम अपने आप को ही दोज़ख से बचा लें। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। क्या इन्होंने जमीन में चल फिर कर नहीं देखा? ये इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो इनसे कबल थे। वो इनसे कुव्वत में ज्यादा थे और जमीन को आबाद करने में भी इनसे बढ़कर थे। अल्लाह ताला ने इनको इनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया और उन्हें अल्लाह के अजाब से कोई बचा ना सका। ये इसलिए था कि उनके रसूल उनके पास बाज़े निशानियां लेकर आते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनका मुआखज़ा कर लिया। वो जबरदस्त सख्त अजाब देने वाला है। हमने हजरत मूसा को अपने मोजज़ों के साथ और वाज़े दलाइल के साथ फिरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर है, बहुत बड़ा झूठा है। जब वो हमारी तरफ से दीन हक उनके पास लाया तो वो कहने लगे कि जो लोग ईमान लाकर मूसा के साथ मिल गए हैं, इनके बेटों को कत्ल कर डालो, इनकी औरतों को जिंदा रहने दो। और काफरों की ये चाल गुमराही में ही रही। ये सजा बनी इसराइल के लिए 2 मरतबा मुकर्रर की गई, एक दफा हजरत मूसा की पैदाइश से पहले और एक दफा तब जब जादूगरों ने हजरत मूसा पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया था। ये सजा उन्हें दोबारा सुना दी गई और काफरों की चाल तो नाकाम ही रही। हजरत मूसा को वो रोक ना सके। ये चाल इसीलिए लड़कों को कत्ल करने का हुक्म इसीलिए दिया गया था कि बनी इसराइल में से कोई बच्चा ऐसा ना उठ खड़ा हो जो कि फिरौन की बादशाहत को चैलेंज कर सके। लेकिन हुआ वही जो अल्लाह चाहते थे। हजरत मूसा ऐन फिरौन के घर में पले और उन्होंने इन सारी तदबीरों के बावजूद फिरौन की बादशाही को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि फिरौन को गरक दी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और इसी के चैलेंज के नतीजे में अल्लाह ताला ने फिरौन को गरक भी कर दिया। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने रब को बुलाए, अपने रब को पुकार कर देख ले। मैं डरता हूं कि ये तुम्हारे दीन को बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बपा कर देगा। इंतहाई मक्काराना अंदाज है। फिरौन अपनी कौम को ये तासुर देना चाहता था। ये जो अभी तक हजरत मूसा चलते फिरते नजर आ रहे हैं वो फिरौन की नरमी की वजह से है। हालांकि फिरौन खुद खूब जानता था कि हजरत मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं और फिरौन चाहने के बावजूद भी उनका बाल तक बीका ना कर सका। मूसा ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब से हर ऐसे तकब्बुर करने वाले से पनाह मांगता हूँ जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। एक आदमी ने जो आले फिरौन में से मोमिन था और अपने ईमान को छुपाए हुए था, वो आदमी कहने लगा क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह ताला है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास वाज़े निशानियां लेकर आया है। इससे मालूम हुआ कि हजरत मूसा की तबलीग के असरात खुद आले फिरौन में भी नफूस कर चुके थे। ये शख्स
ایمان تو لا چکا تھا لیکن اس نے ابھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ شخص آل فرعون کو نصیحت کر رہا ہے کہ کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جو وعدہ عذاب کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ اے میری قوم، آج کے دن تمہارے لیے بادشاہی ہے، تم زمین میں غالب ہو، تو اگر اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ گیا تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھا رہا ہوں۔ وہ مومن کہنے لگا، اے لوگو، آج تم زمین میں بادشاہ ہو، زمین پہ تمہاری حکومت بڑی وسیع ہے، ایک بات کا خیال کر لو، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ بس یہ پوائنٹ اپنے سامنے رکھو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں اچانک آ لے۔ فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھاتا ہوں اور تمہیں وہی سجاتا ہوں جو مجھے دکھائی دیتا ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہنے لگا، اے میری قوم، میں تم پر خوف کھاتا ہوں کہ تم پر بھی ایسا دن نہ آ جائے جیسا کہ مختلف گروہوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی حالت ہوئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے خوف کھاتا ہوں جس دن پکارا جائے گا، اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ شخص دل سے ایمان لا چکا ہے لیکن ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہے۔ فرعون آل فرعون کو ان کا حمایتی بن کر سمجھا رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس اس سے قبل واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تم ان کے متعلق بھی شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ حضرت یوسف جو کہ بہت بڑے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کے جیتے جی تو تم ان پر ایمان نہ لائے، ان کی وفات کے بعد تمہیں ان کی خوبیاں اور ان کا مثالی دور حکومت یاد آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ تم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس جیسا رسول اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایسا نہ ہو اب یہ تمہارے پاس رسول آیا ہوا ہے تو تم مرنے کے بعد، اس کے جانے کے بعد تمہیں ہوش آئے، ابھی ان پر ایمان لے آؤ۔ حتیٰ کہ جب حضرت یوسف فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا رسول اب کبھی نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے رہتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے نزدیک بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ حق سے انکار اور تکبر میں جب انسان بہت آگے نکل جاتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اور جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انسان قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرعون کہنے لگا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان بلند راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، تو میں ذرا موسیٰ کے خدا کو جان کر تو دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر بجائے اس کے کہ فرعون کچھ اثر لیتا، فرعون بڑے تکبر، بڑے نخوت کے ساتھ حامان سے کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا محل بناؤ، میں موسیٰ کے خدا کو ذرا اوپر چڑھ کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ موسیٰ کا کہنا یہ ہے میرا رب وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور مجھے پکا یقین ہے موسیٰ ہے جھوٹا، لیکن چلو ذرا اس کی بات دیکھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہاں تک سچی ہے، اور میں اس کو
خیال کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عملوں کو سجا دیا گیا اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی جو چالیں تھیں وہ برباد ہی کرنے والی تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتا دوں گا۔ اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کا ساز و سامان ہے اور آخرت قرار کی جگہ ہے۔ اب جب اس مومن نے اپنی دعوت تفصیل سے پیش کی، فرعون نے اس پہ توجہ نہ کی، تو یہ مرد مومن درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی دعوت کھل کر پیش کر دی۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ جو برا عمل کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ جنت میں بغیر حساب کے بافر رزق دیے جائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جو کائنات کا مالک ہے، اور تم مجھے شرک پر اکساتے ہو، ظلم کی راہ پر لگاتے ہو، جس کا نتیجہ جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور میں تمہیں زبردست بخشن ہار کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کوئی شک نہیں، تم مجھے جس چیز کی دعوت دیتے ہو ان کے لیے نہ تو دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ آگ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس مرد مومن کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ درباریوں سے کہنے لگا کہ تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، تمہیں میری نصیحتیں یاد آئیں گی، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے اسے بچا لیا، اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گر گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس شخص نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، فرعون نے اس کے خلاف سازش کی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مومن جو تھا یہ اتنا معزز تھا اور اتنا با اثر تھا کہ فرعون اس پر ظاہرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے فرعون نے اس کے خلاف سزا دینے کے لیے سازش کی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب فرعون نے سازش کی، اس سازش سے قبل ہی فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور فرعون کو اور آل فرعون کو اس سے قبل ہی غرق کر دیا گیا، اور بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے جو انہوں نے چالیں چلی تھیں، اور آل فرعون کو برے عذاب نے آ لیا۔ وہ خود ہی اس عذاب میں گر گئے۔ آگ وہ صبح شام اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت واضح نص ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پیشی ارواح کی ہوتی ہے، تاہم یوم قیامت وہ لوگ اپنے جسموں سمیت آگ میں داخل ہوں گے۔ عالم برزخ کا عذاب قیامت کے عذاب سے بہت ہلکا ہوتا ہے۔ حدیثوں میں بہت دفعہ آتا ہے کہ دوزخیوں کے قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اس سے صبح اور شام انہیں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، انہیں ان کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔ آگ وہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے،
زندگی اور موت کی بلاؤں سے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اور یہ آیت عذاب قبر پر واضح نص ہے۔ جب وہ لوگ آگ میں جگڑ رہے ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چل رہے تھے، تمہارے پیروکار تھے، تو کیا اب تم جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمیں کچھ فائدہ پہنچاؤ گے؟ وہ تکبر کرنے والے جواب میں کہیں گے ہم تمام اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، یعنی آج ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم تو خود دوزخی ہیں۔ ہم جب اپنے عذاب کو دور نہیں کر سکتے تو تمہارے عذاب کے بارے میں ہم کیا فائدہ تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے، جہنم کے دروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن ہمارے عذاب میں سے تخفیف کر دے، صرف ایک۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہ آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے اچھا پھر تم خود دعا کرو۔ اب جب وہ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے کہ اللہ کے حضور ہماری ایک سفارش پیش کر دو کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کا عذاب صرف ہم سے ہلکا کر دے، اس پر دوزخ کے دروغے کہیں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس ہدایت نہ آئی تھی، انبیاء نہ آئے تھے، اللہ کی آیات نہ پڑھی جاتی تھی؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ہوا تھا۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، اگر تمہارے پاس معقول عذر ہوتا تو ہم تمہاری سفارش کر دیتے، لیکن اب تم سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود تم نے نافرمانی کی، ہم تمہاری سفارش نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر خود ہی دعا کرو، اور ان کی کافروں کی دعا تو ضائع ہی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح